بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ یہ چیزیں، اس میں سے دو چیزیں بتائی گئی تھی کہ مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور پانی چڑھانے سے، ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم بتائیں گے کہ کیا تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو۔ تو اگر کوئی، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1930 1930، تو اگر کوئی شخص سر میں تیل لگاتا ہو، داڑھی میں تیل لگاتا ہو یا پورے بدن میں تیل لگاتا ہو اور کنگھی کرتا ہو تو کنگھی کرنے اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روزہ دار کے لیے تیل لگانا جائز قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی روزہ ہے تو تیل لگا سکتا ہے، تیل لگانا جائز ہے۔ سعودی فتاوی کمیٹی، جو مسئلہ ہندوستان میں حل نہیں ہوتا وہ مسئلہ سعودی عرب طائف کے اندر ایک فتویٰ کمیٹی ہے، وہاں سے ایک یہ اس سلسلے میں فتویٰ نکالا ہے کہ کیا تیل لگانا اور کنگھی لگانے کے تعلق سے۔ تو سعودی فتویٰ کمیٹی نے کہا کہ جس نے رمضان کے دن میں دوران روزہ تیل لگایا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ ابن جبریل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت اگر روزہ دار تیل لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کیا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے، بلکہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور گرمی کے موسم میں خوشبو لگانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ انسان کام سے آتا ہے بالکل پسینہ بہہ کے آتا ہے، اور گھر میں تھوڑا فریش ہو کر کے اگر خوشبو لگا کے آئے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر پاک و صاف ہے، پاک و صاف ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اس لیے خوشبو لگانا، تو اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر خوشبو لگاتا ہے تو جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران روزہ خوشبو کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسی کے قائل ہیں کہ خوشبو لگایا جا سکتا ہے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا گرمی کی وجہ سے اگر انسان بار بار غسل کرتا ہے تو کیا بار بار غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصب الماء علی رأسہ من الحر وهو صائم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ روزہ دار تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی شخص کو گرمی لگتی ہے اور گرمی حد سے زیادہ ہے تو انسان دن میں اور روزہ رکھ کر کے دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ نہا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وہ نہیں تو پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں پر کھیتی باڑی لوگ کرتے ہوں، وہاں گرمی اگر زیادہ ہو رہی ہے یا کھیت میں کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹاول یا گمچھا کو بھگا کر کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، تو ایسا بھی کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزہ دار تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزہ دار تھے لیکن غسل کے لیے حمام میں داخل ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بار بار نہانا یا تو پھر کپڑا کو بھیگا کر کے بدن میں لپیٹ لینا، گرمی کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اگر گرمی برداشت سے باہر ہو تو انسان کا حلق سوکھ جاتا ہے روزہ کی حالت میں، تو حلق سوکھ جاتا ہے تو وہ پانی کے ذریعے سے اگر بدن کو بھگاتا ہے یا بار بار اگر نہاتا ہے تو نہانے سے اور کپڑا بھیگا کر کے بدن میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر کن چیزوں سے اور روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ کل کے درس میں باتیں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔